السلام علیکم ناظرین، جانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آخرکار 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت یا زیر سربراہی وہ 3 رکنی جوڈیشل کمیشن کے خلاف دائر درخواستوں کے اوپر، جس میں مبینہ آڈیوز کے حوالے سے وفاقی حکومت نے ایک ذمہ داری جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سونپی تھی۔ یہ درخواستیں کس کس نے دائر کی اور پھر اس کے بعد اب آگے کیا اس حوالے سے ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جناب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آرٹیکل 184(3) یعنی مفاد عامہ کے تحت ایک درخواست دائر کی گئی تھی۔ دوسری درخواست سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے دائر کی گئی، اور تیسری درخواست سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی آرٹیکل 184(3) یعنی مفاد عامہ کے تحت دائر کی، اور پھر ایک درخواست ریاض حنیف راہی نامی ایک شہری کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ اور ان درخواستوں میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم کردہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے معاملے کو غیر آئینی قرار دے، اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ایسا کمیشن تشکیل دے جو پھر اس بات کی بھی انویسٹیگیشن کرے کہ یہ جو مبینہ آڈیو ہیں یہ در حقیقت ریکارڈ کون کر رہا ہے۔ تو ذرا بینچ کمپوزیشن پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے تو جناب چیف جسٹس عمر عطا بلیال صاحب اس بینچ کے سربراہ ہیں، جن کی اپنی خوش دامن یا ساس یا مدر ان لا کی مبینہ آڈیو منظر عام پر آئی۔ جسٹس اعجاز الاحسن جسٹس منیب اختر صاحب کا بھی ایک مبینہ آڈیو میں بالواسطہ ذکر ہے، براہ راست تو خیر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب اس 5 رکنی بینچ میں شامل ہیں۔ جسٹس شاہد وحید صاحب بھی اس 5 رکنی بینچ کا حصہ ہیں، اور یہ کل 11 بجے جمعے کے دن اس کیس کے اوپر سماعت ہوگی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ درخواست دائر کرنے والے جو 2 درخواست گزاران ہیں ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ دونوں مفاد عامہ کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے ہیں، پبلک انٹرسٹ میں آرٹیکل 184(3) کے تحت۔ حالانکہ یہ 2 درخواست گزاران عمران خان اور صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن وہ ہیں جن کی اپنی مبینہ آڈیوز ہیں، لیکن وہ شاید مفاد عامہ کے تحت سپریم کورٹ میں آ گئے کہ کیونکہ ان کا نام مبینہ آڈیوز میں آ گیا ہے اس لیے یہ مفاد عامہ کا کیس ہے۔ اور ویسے بھی پاکستان کی جوڈیشل اس ٹینیور میں ہم نے دیکھا کہ یہ دوسرا موقع مل رہا ہے۔ پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں یہ سوال اٹھا کہ ان کی اور ان کے اہل خانہ کی جاسوسی کی جا رہی ہے، اس معاملے پہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی ایکشن نہیں لیا، بلکہ یہ کہا کہ اگر ایک ایویڈنس جو ہے وہ اللیگل طریقے سے بھی سرویلنس کر کے بھی اگر کلیکٹ کیا گیا ہے اور اگر وہ ایویڈنس ہے درست تو جناب اس کی ویلیو جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے۔ اور پھر دوسرا موقع اب مل رہا ہے۔ تو جیسے کہ عمران خان نے اپنی پٹیشن میں جو آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی ہے، اس پٹیشن میں بھی یہ موقف اختیار کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بینظیر بھٹو کیس کو بنیاد بنا کر اس کیس کی روشنی میں اس بات کا بھی تعین کرے کہ یہ مبینہ آڈیوز جو ہیں وہ لیک کرنے والے کردار کون ہیں، ان کا تعین کیا جائے۔ تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ آرڈر بھی جاری کر دیا جائے، لیکن پہلے مرحلے میں تو یہ لگتا ہے جیسے بات ہو رہی ہے کہ جیسے پہلے ہی مرحلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان اس جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کو جو ہے وہ روک دے گی، اسٹے دے دے گی، یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس میں مبینہ آڈیو میں نام کون کون سے تھے جن کو بطور گواہ طلب کیا جا سکتا تھا۔ ماجبین نون جو مدر ان لا ہیں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کی، اس کے علاوہ جسٹس سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو، ان کے بیٹے کی مبینہ آڈیو، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی مبینہ آڈیو، جس میں
ایک جگہ پہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا بھی نام ہے. پھر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی ایک مبینہ آڈیو سی ایم اس وقت کے سابق سی ایم پنجاب چودھری پرویز الہی کے ساتھ جو ان کی ایک ٹیلی فونک گفتگو تھی. اور پھر اس کے بعد خواجہ طارق رحیم کی سینئر صحافی قیوم صدیقی کے ساتھ جو ہونے والی مبینہ کنورسیشن تھی وہ بھی مبینہ آڈیو سامنے آئی، جس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے گا. تو اصل تاثر تو یہ تھا در حقیقت جو جس کی وجہ سے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا گیا، وہ وجہ یہ تھی کہ یہ پبلک پرسپشن ہے کہ ایک فریق کو جو ہے وہ فائدہ مل رہا ہے، اور اس کے ایویڈنس کے طور کے اوپر گو کہ وہ اس ایویڈنس کلیکشن کا جو طریقہ ہے وہ کوئی درست یا اچھا عمل نہیں تھا. بہرحال اس کے تحت ایک جو ہے وہ ریکارڈنگ سامنے آئی جس میں یہ گفت و شنید، جس میں ایک جگہ پہ ایک خاتون تو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ کم بخت ماشاء اللہ بھی نہیں لگا رہا، اور پھر اس کے بعد بینچ فکسیشن کی بھی کہیں پہ بات کی گئی. تو یہ ان تمام تر ایشوز میں، ان تمام تر معاملات میں یہ مبینہ آڈیوز کو کی جانچ پڑتال کے لیے، اس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا گیا تھا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ پر مشتمل یہ 3 ممبر جوڈیشل کمیشن تھا. کمیشن کی جو پہلا اجلاس تھا اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ کس کس کو نوٹسز جاری کیے جانے ہیں. تو جو مبینہ آڈیوز تھیں ان کا مکمل متن، مکمل ریکارڈ جو ہے وہ کمیشن کو فراہم کر دیا گیا تھا، اور اس میں ظاہری بات ہے اب جو ٹرانسکرپٹ ہے، پھر گواہان بھی وہی ہونے تھے. اس میں ثاقب نثار صاحب جن کا جو خود چیف جسٹس آف پاکستان رہے، اور ان کے جو ہے وہ جو موجودہ ججز ہیں ہمیشہ ان کے بینچ کے ساتھ وہ اس بینچ کا حصہ رہتے، وہاں پہ شامل رہتے. تو بہرحال اب جو گواہان ہو سکتے تھے جس میں ثاقب نثار ہیں، پھر اس کے بعد 2 بزرگ یا بڑی عمر کی خواتین جس کے بارے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے جوڈیشل کمیشن کے جو پہلا اجلاس تھا اس کے آرڈر میں یہ لکھوایا تھا کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ان بزرگ خواتین، بڑی عمر کی خواتین یعنی خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ اور جو ہے وہ ماجبین نون صاحبہ، ان کے ہم بیانات ریکارڈ کروانے کے لیے ہم سپریم کورٹ رجسٹری لاہور نہیں کر سکتے. بہرحال نہ ہی بیانات ریکارڈ کرنے کی نوبت آئی جناب، اور نہ ہی شاید نوٹسز جاری کرنے کی نوبت آئی، اور بینچ پہلے ہی تشکیل دے دیا گیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے اور کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے. لیکن بینچ کمپوزیشن اور پھر جو جس طرح سے یہ پورے طور کے اوپر بنا ہے، اس سے تو لگ رہا ہے کہ جیسے پہلی ہی ہیئرنگ میں اسٹے ہو جائے گا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. کل اس کیس پر جب سماعت مکمل ہو گئی ڈیٹیل سے آپ سے مزید تفصیلات بھی شیئر کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.